إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اسپیکر کوئی نہیں؟ انتہائی قابل صد احترام موحد مسلمان دوستو، ساتھیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی انسان پر اس دنیا میں اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کر دے۔ اس سے بڑا انعام اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس بندے کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اس کے دل میں ایمان گھر کر گیا، اب یہ بندہ اگر دنیا والوں کی نظروں میں فقیر ہے، غریب ہے، دنیا والے سے کم تر دیکھتے ہوں، تو بالکل پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس توحید کی اور ایمان کی دولت ہے وہ بندہ غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر اللہ پاک کی توحید کی سمجھ ہے تو تیری نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، تیری عبادات وہ عبادت ہیں اور اللہ کے دربار میں ان کی قدر ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔
لیکن اگر عقیدے میں رلا ملاوٹ ہو شرک کی، اس زمین پر سب سے زیادہ برکت والا ٹکڑا وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا وہ ملتزم، میرے رب کے در کا دروازہ، جہاں کھڑے ہو کے بندہ جو مانگتا ہے رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ ہو شرک والا، رب کی قسم ہے ملتزم پہ کھڑے ہو کے بھی کہتا ہے یا ربا، رب آگے سے سننا تو چھوڑو، اس بندے پہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ رب کہتا ہے تو شرک والا گند اپنے دل میں لے کے میرے در پہ آیا کیوں ہے؟ میرے در پہ تو وہ آئے جس کے دل پہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی جگہ نہ ہو۔ عشق انبیاء سے بھی کر، عشق اولیاء سے بھی کر، ادب اہل اللہ اور اہل علم کا کر، لیکن الوہیت والی محبت، معبودیت والی محبت، مشکل کشا اور حاجت روا ہونے والی محبت، داتا دستگیر سمیع بصیر علیم قدیر علی کل شیء ہونے والی محبت، یہ مافوق الاسباب محبت والا رشتہ جب تک صرف ایک اللہ سے نہیں بنتا، اس وقت تک بندے کے دل میں ایمان کی ردی بھی موجود نہیں ہوتی۔ اور جب عقیدہ ہو خالص، سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ کئی بد نصیب جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے احاطے میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں اس نبیوں کے امام سے جو نبیوں کا امام اپنے چاچا ابو جہل اور ابو لہب سے لڑا ہی اس بات پہ تھا کہ میری برادری والوں، دعائیں اور پکاریں سننے والا اللہ کے سوا۔ اور اس بد نصیب نے نبی علیہ السلام سے جا کے مانگنا شروع کر دیا۔ آمنہ کے لال کا مکے والوں سے جھگڑا تھا کیا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تو میری مسجد میں قدم باد، میرا پہلے عقیدہ محمدی دل میں بسا۔ اگر تجھے میرے در پہ آنے کا موقع مل جائے تو شرک والا عقیدہ لے کے میرے در پہ نہ آنا۔ میرے بیت اللہ کے بڑے چکر لگائے ابو جہل نے، میرے بیت اللہ کے بڑے طواف کیے ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ابو طالب نے۔ ادھر وہ میرے گھر کے طواف کرتے تھے، ادھر میں اللہ ان پہ لعنتیں برساتا تھا، اس لیے کہ شرک والا گاندے جس دل میں موجود ہو، میں اللہ پاک کو اس کی کوئی عبادت لگتی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میرا بندہ پہلے سچا محمدی تو بن، ذرا سوچ تو صحیح نا۔ آمنہ کے لال جس کا اخلاق بھی بے مثال، جس کا کردار بھی بے مثال، جس کا رویہ بھی بے مثال، جس کی عادات بھی بے مثال، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا لینا دینا ہر عمل بے مثال ہے، اپنوں سے رویہ بے مثال ہے، غیروں سے رویہ بے مثال ہے، دوستوں سے رویہ بے مثال ہے، دشمنوں سے رویہ بے مثال ہے، انسان تو کجا حیوانات سے رویہ تو بے مثال ہے۔ ایسے بے مثال نبی کو مکے والے ساحر کہہ رہی ہیں، مجنون کہہ رہی ہیں، پتھر مار رہی ہیں، اوجریاں
ڈال رہی ہیں، اتنا تنگ کیا کہ آمنہ کا لال روتا روتا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے بیت اللہ کے ساتھ سینے لگا کے کھڑے ہیں۔ میرے مدنی بیت اللہ سے پیچھے ہٹ کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، او بیت اللہ، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی۔ سوچ تو صحیح وہ مسئلہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مسئلہ یہ ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب مکے والوں کے سامنے میرا نبی میری توحید کا مسئلہ قرآنی رنگ میں بیان کرتا تھا اور کہتا تھا قوم والو لا الہ، دعائیں پکاریں ندائیں سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے۔ اس لیے غور کر، جو نبی مسئلہ یہ سمجھانے آیا، اور لوگوں دعائیں پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، تو خیال کر اگر تیرے اندر ایمان موجود ہے تو کائنات کے سردار آمنہ کے لال سے بھی مانگنے کی اجازت کوئی نہیں۔ عقیدہ ہونا لوہے سے بھی مضبوط، لوہا بھی ڈھیلی چیز ہے، وہ بھی آگ پہ پگھل جاتا ہے، لیکن سچا عقیدہ ہو تو حبشے کا بلال آگ پہ بھی نہیں پگھلتا۔ اس لیے خیال کر، سوچ ذرا بات کو، مسئلے کو سمجھ۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت وہ اللہ کی توحید کی سمجھ ہے، اور سفر حج سفر عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں زیارتوں کا نام ہے۔ کئی فقیر پہلا سوال یہ کرتے ہیں زیارتیں کی ہیں یا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سارا مذہب ہی زیارتوں کے اردا گرد گھوم رہا ہے۔ او میرے عزیز، یہ نری زیارتوں کا سفر نہیں بلکہ سفر حج اور عمرہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کی عملی مشق کا سفر ہے۔ عملی طور پہ اللہ اور اللہ کا نبی سفر حج اور عمرہ میں تجھے مجھے سمجھا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں اس مختصر وقت میں صرف نقشہ کھینچوں گا۔ چل پڑا حاجی صاحب، چل پڑا عمرہ کرنے والا خوش نصیب بندہ، پہنچ گیا میقات پہ، احرام کی تو چادریں پہن لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر سے چادر اتار دی، ٹوپی اتار دیا، امامہ اتار دیا، اپنا شاہی لباس اتار دیا، اپنی جرنیلی کرنیلی عہدے کے سارے ستارے اتار دیے، اپنی ساری نسبتیں بھلا دی، دو چادروں کے اندر اپنے بدن کو لپیٹ کے کس کے در پہ حاضری دے رہا ہے؟ نبی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، ولی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، عربی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، اجمی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، بادشاہ بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ الغنی، اللہ کہتا ہے او میرے بندو میرے بندو میرے بندو خیال کرو ذرا، او انسانوں انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، سارے ضرورت مند ہو، سارے حاجت مند ہو، سارے میرے مانگت ہو، سارے میرا کھانے والے، میرا پینے والے، میرے حکم سے اپنی زندگی بسر کرنے والے، میری مرضی کے بغیر تمہاری جرت کوئی نہیں ہے ایک سانس لے لینے کی۔ انتم الفقراء، تم سارے فقیر اور عاجز ہو، کسی کو ککھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دینے والا اور داتا اکیلا کون ہے؟ ہاں اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ حکم فرمایا چادر پہن لو، 2 چادریں سر ننگا کر لو، جوتے اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ کئی فقیر محرم کے اندر جوتا پاؤں میں نہیں پہنتے، مکہ المکرمہ میں جوتے پہن کے چلتے ہیں، مدینہ میں کہتے ہیں جوتا نہیں پہننا۔ کیا ہے جی؟ ہم عشق کر رہے ہیں۔ میرا عزیز تیرا عشق ابو بکر صدیق سے زیادہ نہیں، تیرا عشق فاروق اعظم سے زیادہ نہیں، عثمان ذو النورین علی حیدر کرار سے زیادہ نہیں، صحابہ سے زیادہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں عشق وہی سچا ہے جو عشق ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر، 2 چادریں پہن لی، نیت کر رہا ہے، عمرے کی نیت کر رہا ہے، حج کی نیت کر رہا ہے، میقات پہ پہنچ گیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اب نیت کر رہا ہے، خیال کرنا، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہم انی ارید العمرۃ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي۔ خیال کرنا، میں نے عنوان عجیب رکھ دیا ہے کہ حج عمرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق اور پریکٹس کا نام ہے۔ کہتا کیا ہے؟ اللہم، کس سے بات کر رہا ہے؟ نبی سے بات، کسی ولی سے بات۔ حج تو نام ہی دعاؤں کا ہے، حج تو نام ہی دعاؤں کا ہے، عمرہ تو نام ہی دعاؤں کا ہے۔ اب جس بد نصیب کا عقیدہ یہ ہو کہ میں نے دعائیں پیر بابا سے کرنی ہے، پیر فقیر علی ولی سے کرنی ہے، اس بد نصیب کے حج عمرے کا کیا بنے گا؟ بنیاد پورا کرا ہے، نیت کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ کون سنے گا بات؟ کس سے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی دعائیں پکاریں سننے والا نہیں، دعائیں پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، میں اللہ کے کاغذوں میں اس سے بڑا کافر ہے ہی کوئی نہیں جو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو غائبانہ پکارتا ہے۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ۔ واہ میرے اللہ، اللہ کہتا ہے بد نصیبا، اگر تیری زندگی کی ڈور میں قیامت کی صبح تک لمبی کر دوں
اور تو بابے کی قبر پر، پیر کی قبر پر، فقیر کی قبر پر، ولی کی قبر پر، نبی کی قبر پر، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھ کے آوازیں دیتا رہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا ولی اللہ، یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ قیامت کی صبح تو ہو جائے گی، لیکن من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت کی صبح تک تیری دعا سن نہیں سکتے، تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تیری درخواست قبول کر نہیں سکتے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے ربا مجھے یہ بتانا۔ آج تو جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے قبر والا کوئی نہیں سن سکتا، لوگ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ تو نیا دین آ گیا ہے، نیا مذہب آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا سے لڑنا پڑے تو لڑ جانا، ساری دنیا سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جانا، تنہا ہو جانا پرواہ نہ کرنا، لیکن قرآن کا سنگ کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جن سے تو مانگ رہا ہے، میرا فتویٰ یہ ہے انہیں تیری سڈ سور پکار کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرا جہان اور ہے، ان کا جہان اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مولوی کی ضد سے بچائے۔ ہماری عوام کچھ شہزادے لوگ ہیں، ان کو جب ہم قرآن سے مسئلہ بتاتے ہیں تو جٹ قرآن سے نہیں لڑتا، مولوی قرآن سے لڑتا ہے، جٹ قرآن کو مانتا ہے۔ میں نے پچھلے دن ایک جگہ بیان کیا، سفر سے پہلے تک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے فتویٰ دیا، قبر والے سنتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے میں قرآن کے فتوے سناتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ایک، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، دو، إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، تین، مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، چار، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، پانچ، یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، چھ۔ اللہ کا قرآن بار بار یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ویسے نہیں مثالیں دے دے کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، اندھیرا اور اجالا برابر کوئی نہیں، اندھا اور بینا برابر کوئی نہیں، گرمی اور دھوپ برابر کوئی نہیں۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جس طرح یہ تینوں برابر کوئی نہیں تو مان لے ما یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور مردے بھی برابر کوئی نہیں۔ اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یہ قدرت کا بیان ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، یہ عادت کا بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو قادر ہوں، چاہوں تو پہاڑ کو سنا دوں، چاہوں تو دریا کی موجوں کو سنا دوں، چاہوں تو خشک تنے کو سنا دوں، چاہوں تو ہاتھ میں اٹھائی کنکریوں کو سنا دوں، لیکن میرا پیغمبر قانون اور عادت یہ ہے ما انتا بے مسمع من فی القبور، جو بھی مر کے قبر میں چلا جائے، میرا سونا نبی آپ بھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اسے سنانا چاہیں تو آپ بھی اپنی مرضی سے کسی مردے کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ کس کتاب کا فتویٰ ہے؟ خدائی فتویٰ ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب مسئلہ بنے گا
پیر صاحب کہے مردے کو میں سنا سکتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ مردوں کو سنا۔ پیر بڑا یا نبی بڑا؟ پیر کہتا ہے میں سنا سکتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرا نبی تو نہیں سنا سکتا۔ واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے 7 ولی ہیں، غار کے اندر چلے گئے ہیں، غار میں 309 سال سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، میں اللہ نے ان ولیوں کو جگایا 309 سال کے بعد۔ وہ اللہ کے ولی، سچے ولی، سچے ولی، کھرے ولی، پکے ولی، قرآنی ولی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ولی پوچھتا ہے کم لبستم، اور یارو کتنا عرصہ غار میں گزر گیا ہے؟ آگے سے دوسرے ولی کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او ولیو، بات ایک دن کی نہیں، ایک ہفتے کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ایک صدی کی نہیں، 2 صدیوں کی نہیں، 3 صدیوں کی نہیں، بلکہ گزر گئے پورے 309 سال۔ بل لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9۔ اللہ کہتا ہے پورے 309 سال سوئے رہے، غار کے اندر سوئے رہے، موت بھی کوئی نہیں ہے بھی زندہ، قبر میں کوئی نہیں ہے بھی غار میں۔ 309 سال ولی سوئے رہے، لیکن انہیں دنیا کے حالات کا پتہ کوئی نہ چلا۔ 309 سال کو کہہ رہے ہیں ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ اس لیے دل کو یہ مطمئن کر اللہ کے قرآن پہ۔ آج بیماری ہے لوگوں میں، لوگ مولوی کی بات پہ تو مطمئن ہوتے ہیں، مفتی اور پیر کی بات پہ تو مطمئن ہوتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت کی بات پہ تو مطمئن ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے مسئلے میں تردد پڑنے لگ جاتا ہے، گو مگو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خبردار ہو میرے عزیزا، دن کے دن ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، رات کے رات ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کسی فیصلے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 309 سال گزرے، کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اب بھی نہ سمجھے تو تیری مرضی ہے، تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے؟ مردوں کو سب پتا ہوتا ہے، تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے؟ میرے سارے اعمال مردوں پہ پیش ہوتے ہیں، تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے؟ میں قبر پہ جب جاتا ہوں مجھے مردہ دیکھتا ہے، میری بات سنتا ہے، میرا سلام سنتا ہے، میرے سلام کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کو بھی تو دیکھنا، قرآن کہتا ہے 309 سال گزرے، کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے، 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی واپس آیا، سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا نبی، تجھے مجھے سنانے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے خود اپنے نبی سے سوال کیا کم لبستا، اور میرے نبی کتنا عرصہ گزار کے آ رہا ہے موت کی وادیوں میں؟ اللہ کا نبی کہتا ہے لبست یومن او بعض یوم۔ نبی کہتا ہے رب سونا ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا۔ ہے اللہ کا نبی موت کی وادیوں میں 100 سال گزار کے کہتا ہے ایک دن گزرا ہے یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہے۔ اس لیے قرآن والا مسئلہ پکا لے، قرآن والا مسئلہ لے کے اللہ تجھے مجھے بار بار حرمین جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چل پڑا حاجی عمرے والا نیت کر رہا ہے، کہتا ہے اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں نے عمرے حج کی نیت کی ہے، فیسرہ لی، مجھے میرے لیے سے آسان کرنے والا بھی تو ہی تو ہے، وتقبلہ منی،
اور اس کو مجھ سے قبول کرنے والا بھی تو ہی تو ہے۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد حاجی کو ایک وظیفہ سکھایا گیا، سبحان اللہ۔ عمرے کرنے والے کو ایک وظیفہ سکھایا گیا، سبحان اللہ۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ نری اللہ کی توحید ہے۔ کہتا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتا کیا؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ خیال کرنا، میں نے کہا ہے نا حج و عمرہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق اور پریکٹس ہے۔ عقیدہ سیکھ۔ یہ جو جملہ ہے لبیک، یہ صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں سکول کے اندر بھی جب استاد حاضری لیتا ہے ہم کہا کرتے تھے لبیک لبیک، لیکن وہ استاد کے سامنے حاضری اس لیے ہے کیونکہ استاد ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ایک ہستی غائب ہے، پردوں کی اوٹ میں ہے، ایسی ہستی جو ہمیں ہر وقت دیکھ بھی رہی ہے، ہر جگہ حاضر بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، ہر جگہ ناظر بھی ہے، ہر کسی کے حال کو دیکھنے اور سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے کوئی فقیر کہہ دیتا ہے لبیک یا حسین، کوئی فقیر کہہ دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ نانا میرے عزیزا، اللہ کا رسول سارے نبیوں کا سردار موجود ہے، لیکن ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ رسول کی شان نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ضرور ہیں، لیکن ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ حضرت حسین کی شان کی بھی شان کوئی نہیں۔ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا ہے تو اکیلا اللہ، ہر کسی کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا اللہ، ہر کسی کے کال اور بول کو سننے والا ہے تو اکیلا اللہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی مشق ہو رہی ہے، لبیک اللہم۔ اگر بات لبیک یا رسول اللہ والی ہوتی تو کیا لذت ہوگی جب صحابہ حج و عمرے آمنہ کے لال کی قیادت میں کر رہے ہوں گے، تو پھر صحابہ بھی جھوم کے نہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک۔ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ، ادھر کہاں لا شریک لک، ادھر کہاں لا شریک لک؟ ادھر اس لیے لا شریک لک ہے، ایک وضو اور غسل ہے جو تیرے میرے بدن کی گندگی دور کرتا ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ ہے جو تیرے میرے دل کی گندگی دور کرتا ہے۔ لا شریک لک، نبی بھی کہہ رہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ولی بھی کہہ رہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرے لگاتا جا، سفر جاری ہے، حاجی صاحب جا رہا ہے، عمرے والا جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن شرک کے بیمار کو اس نعرے کی لذت کا کیا پتہ ہے، اس کو اس نعرے کی مٹھاس کا کیا پتہ ہے، اس کو اس تلبیہ کی روح کا کیا پتہ ہے۔ یہ تلبیہ ہے ہی نری اللہ کی توحید ہے، خالص اللہ کی توحید ہے۔ جس کے دل میں شرک کا گند بھرا ہوا ہے اسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہنے میں لذت کہاں آ سکتی ہے۔ یہ تلبیہ کہتا 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 حاجی چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ تلبیہ جاری ہے، ساری ہے، چلتا جا رہا ہے، پہنچ گیا بیت اللہ کے سامنے، اللہ اکبر۔ پھر وہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تیری نظر بیت اللہ پہ پڑے تو پھر رب سے دعا مانگ۔ کس سے؟ اللہ سے دعا مانگ، پھر رب سے دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی، لیکن شرط وہی ہے کہ شرک والا گند دل میں موجود۔ بڑی دعائیں کی تھیں ابو جہل نے، بیت اللہ کے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رو کے کہتا تھا اللہ یہ محمد ہمارے باپ دادا کے دین کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے،
اس کے مشن کو ناکام کر دے۔ لیکن خدا کی قسم، جملہ تو ذرا سخت ہے لیکن ہے ضروری، کتا جب بھوکا ہوتا ہے وہ آواز نکالتا ہے، ایک انسان کی توجہ اس کتے کی آواز پہ جا سکتی ہے، رب کی توجہ مشرک کی دعا کی طرف نہیں جاتی، رب دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف۔ اب پھر دعا مانگ رہا ہے، رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا مانگنی چاہیے، آخرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا کی مثال تو میرے مدنی نے دی ہے، آپ نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ اب بادشاہوں کے بادشاہ سے بندہ مچھر کے پر مانگے، مری پڑی بدبودار بکریوں کی لاش مانگے، دنیا کے جو لقمے میرے رب نے مقدر میں لکھے ہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ جملے رب، وہ کلمے وہ رب تجھے مجھے، وہ لقمے وہ رب تجھے مجھے پہنچا کے رہے گا، لیکن آخرت مانگا کر، آخرت کی جو عزتیں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پہنچے ہیں، اس گھر کے سامنے پہنچے ہیں جس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ نے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ خود اپنے گھر کا تعارف کرا رہا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ اکبر۔ جب سے طواف بیت اللہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سوائے نماز کے وقفے کے کبھی بھی بیت اللہ کا طواف رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کس کی قدرتیں ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں اللہ تو اعلان کرنے لگا ہوں، پہلا اعلان یہ ہے کہ میں اللہ نے مومنوں کے دلوں کو اپنے گھر بیت اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ دو جملے کہتا ہوں، خیال کرو۔ پہلا جملہ، بعض فقیر کہتے ہیں جی حج عمرہ پہ جاتے ہیں نا، بس اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ نہ ہو میرے عزیز، خیال کر، بلاوا کس کی طرف سے آتا ہے؟ توفیق میرا رب دیتا ہے۔ دوسرا جملہ، بعض کہتے ہیں جی مکے والے بڑے سخت لوگ ہیں جی، وہاں دل نہیں لگتا، مدینے میں بڑا سکون ہے۔ جی بالکل، مسجد نبوی کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن میرے رب کے بیت اللہ کی عظمت کا مقابلہ دنیا میں اور کوئی مقام بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، دل میں خدا کی توحید کا دریا جب موج زن ہو، بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے اپنے رب سے آمنے سامنے باتیں کرنے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ بندہ کہتا ہے رب کے در پہ ساری زندگی گزر جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں دو اعلان کرنے لگا ہوں۔ پہلا اعلان یہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، میں اللہ نے لوگوں کے لیے اس گھر کو، اپنے بیت اللہ کو مثابہ، اب بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا۔ آگے کیا اعلان فرمایا؟ رب کریم کا اعلان سن، وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا او میرے بندو جب تمہیں توفیق ہو جائے تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مصلی بناؤ، وہاں کھڑے ہو کے نوافل پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب طواف کرنے والا طواف سے فارغ ہوتا ہے، اس مقام ابراہیم کے پاس دو نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت، مقام ابراہیم کو دیکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، لیکن مقام ابراہیم کا چومنا شریعت کے خلاف ہے۔
وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے فقیر، جدھر دیکھتے ہیں سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، سنہری رنگ چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ سنہری رنگ باتھ روم پہ چڑھا ہو، چاہے وہ سنہری رنگ دیوار پہ چڑھا ہو، چاہے وہ سنہری رنگ بیت مقام ابراہیم پہ چڑھا ہو، بس چما چٹی والی پارٹی ہے، چومنا اور چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ اللہ کا بندہ، یہاں چومنا اللہ کا حکم کوئی نہیں، یہاں چومنا امنا کے لال کی سنت کوئی نہیں، صحابہ کا طریقہ کوئی نہیں، دیکھ کے گزرتے جاؤ، دیکھ کے گزرتے جاؤ۔ خیال کرو سب کے سب جو سفر حج عمرہ کے اندر صرف ایک حجر اسود ہے جس کو چومنا امر مستحب ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو چوما تھا، لیکن قربان جاؤں اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، او حجر اسود زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، انی لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ۔ یہ ایمان ہے۔ آج تو مصیبت ہے، قبرستان سے بھی مٹیاں اور پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، وہاں غار ثور پہ گئے وہاں سے شاپر بھر رہے ہیں، ہرا پہ گئے وہاں سے شاپر بھر رہے ہیں، مدینے کی مٹی کے شاپر بھر کے لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے، وہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اکثر مقامات بند کر دیے ہیں، کہتے ہیں بارو بار آؤ بارو بار جاؤ۔ جبل رحمت پہ ہم گئے تو وہاں جتنی دیواریں ہیں ان سب پہ لوگ اپنے نام لکھ رہے ہیں، کالی ہو گئی ہیں دیواریں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جو بندہ جبل رحمت کے پتھروں پہ نام لکھتا ہے اس کا نام جنتیوں کے رجسٹر میں آ جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے، اس حال اور کیفیت کے ساتھ پھر عبادت کی کوئی لذت نہیں آ سکتی، اس لیے خیال کر، بنیاد سمجھ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او حجر اسود انی اعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، تیری شان تو بجائے تو جنت سے آیا ہے لیکن ہے تو پتھر۔ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، او حجر اسود اگر میں عمر تجھے بار بار چومتا رہوں تو مجھے رتی برابر نفع نہیں دے سکتا، ولا تضر، او حجر اسود اگر میں تجھے چومنے سے انکار کر دوں تو میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ما قبلتک ابدا لولا قبلک رسول اللہ، میں عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر تیرے اوپر میرے آقا مدنی کریم کے ہونٹ نہ لگے ہوتے، تجھے میرے مدنی نے بوسہ دیا ہے اس لیے میں عمر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اس لیے صرف ایک مقام حجر اسود ہے جس کا چومنا امر مستحب ہے، اس کے علاوہ اور کسی مقام کو چومنا شریعت سے ثابت کوئی نہیں۔ کوئی سمجھتے ہیں جی میں روزے کی جنتی چوم لوں گا تو جنتی ہو جاؤں گا، کوئی سمجھتا ہے جی میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے اس لوہے کو چوم لوں گا تو میں جنتی ہو جاؤں گا۔ نہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں صرف نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دریا موجزن ہے بیت اللہ کے ارد گرد، ایک دریا موجزن ہے، اس دریا کے اندر ٹھاٹھیں اپنے عروج پہ ہیں، موجیں اپنے عروج پہ ہیں۔ خیال کرنا جس طرح زمین پہ بیت اللہ ہے اسی طرح ساتویں آسمان پہ عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، زمین پہ انسان طواف کرنے ہیں، بیت المعمور کے ارد گرد وہاں اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ آسمان سے زمین پہ اترتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ سے، اس آب و ہوا کی وجہ سے زرد رنگ پڑا ہوا تھا، تو مکے والے کہنے لگے دیکھو کمزور نہیں ہو گئے، اب یہ ہمارے مقابلے کے نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ جب طواف بیت اللہ کرنے لگو تو پہلے چکروں کے اندر پہلوانی چال چلو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عبادت میں دو شرطیں ہیں، عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ والا، طریقہ ہو محمد الرسول اللہ والا۔ اگر عقیدہ لا الہ الا اللہ والا نہیں تب بھی عبادت عبادت نہیں، اور اگر طریقہ محمد الرسول اللہ والا نہیں تب بھی عبادت عبادت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام پہلوانی چال چلے، مکے والے مروب ہو گئے، یہ تو پہلوان بن کے آ گئے ہیں۔ اب شروع کہاں سے ہوتا ہے طواف؟ کھڑا ہے حجر اسود کے سامنے، کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کس کا نام لیا؟ بسم اللہ، میں طواف بیت اللہ شروع کرنے لگا ہوں، کس کا نام لے کے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب اللہ اکبر کا؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لم یتخذ ولدا، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا وزیر کوئی نہیں، اللہ کا وشیر کوئی نہیں، اللہ کسی کے سامنے مجبور اور بے بس کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تیرا عقیدہ اللہ کی توحید والا ہے، اب کہنا اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اعلان کر کے استلام کر کے طواف بیت اللہ شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہاں مانگتا جا رہا ہے، کبھی پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کبھی پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی پڑھتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کبھی پڑھتا ہے وہ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کبھی پڑھتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کبھی پڑھتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خیال کر بیت اللہ کے ارد گرد اور جتنے لوگ بھی گھوم رہے ہیں ان سب کی زبانوں پہ نعرے ہوتے ہیں ربنا 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 ربنا، کسے پکار رہی ہیں؟ لیکن ہمارے دوست تو کہتے ہیں اللہ ہیلے وسیلے کے بغیر سنتا کوئی نہیں، ادھر تو ہیلا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ربنا، اے ہمارے ربا، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر، وادخلنا الجنت مع الابرار، یا عزیز و یا غفار۔ اس لیے خیال کیجئے گا، ذرا بات کو سمجھیے گا، بیت اللہ کے طواف جاری ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق ہے، اس لیے کہ طواف عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق ہے۔ یہ جو طواف کا طریقہ ہے، یہ طریقہ سکھانے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے ربا تقبل منا، ہماری عبادت کو، ہماری اس نیکی مزدوری کو اپنے دربار میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہی تو سننے والا، تو ہی تو جاننے والا، تیرے بغیر سمیع بھی کوئی نہیں، تیرے بغیر علیم بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ طواف بیت اللہ کے پورے کر کے یہ بندہ جیسے ہی نکلتا ہے باہر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے آگے چلا جاتا ہے صفا مروہ کی طرف۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر
شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جب تم حج اور عمرہ کرنے آؤ تو پھر صفا اور مروہ کی دوڑیں بھی لگایا کرو. صفا اور مروہ کی دوڑیں کیا چیز ہیں؟ اللہ کی ایک ولیہ کی یادگار ہے. اللہ کی ایک ولیہ ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی اور ایک شہزادے کو لے کر اس غیر ذی زرع بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, بالکل ایک چٹیل میدان میں چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جب جا رہے ہیں اس ویرانے کے اندر, پیچھے سے بیوی آواز کرتی او ابراہیم ہمیں اس ویرانے میں کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہاں تو ہر قسم کے خونخوار درندے موجود ہیں, انسان کا نام و نشان کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, کھانا کوئی نہیں, دانا کوئی نہیں. ابراہیم کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا, جا رہا ہے بس ابراہیم خلیل اللہ. آخر ہے تو اللہ کا خلیل. اللہ نے امتحان لیے, سارے امتحان میں ابراہیم پاس ہو گیا. انہی امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جا. پیچھے سے بیوی کہتی ہے اللہ امرا کا بہذا, او ابراہیم تو ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا کوئی نہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے فرمایا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. پیچھے سے ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کہتی ہے اذن لا یزیون اللہ, اذن لا یزیون اللہ. ابراہیم اب بے فکر ہو کے چلا جا, جس کی سرپرستی اللہ لے لے اسے ابراہیم خلیل اللہ کی سرپرستی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. ابراہیم تو میرا سرتاج ضرور ہے, تو میری عزت ناموس کا محافظ ضرور ہے, لیکن جس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی سرپرستی کے بعد ہمیں تیری پرواہ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل کو پیاس ستانا شروع کرتی ہے. اللہ کی ولی اٹھ کے دوڑ لگانا شروع کرتی ہے, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف. یہ دوڑیں لگا رہی ہے. ادھر حضرت اسماعیل بیٹھے ہیں, وہ اپنی ایڑیاں جو رگڑتے ہیں, بچے کی ایڑیوں میں زور کتنا, طاقت کتنی, بچے کے پاس ہنر کتنا, لیکن میں اللہ کی قدرتوں کی انتہا کوئی نہیں. لوٹ کے جو آتی ہے دیکھتی ہے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے. کہتی ہے زمزم او پانی ٹھہر جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت و سما کے اوپر اگر وہ اماں پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ کرتی تو یہ زمزم کا چشمہ نہ ہوتا, ایک بیتی ہوئی نہر بن جاتی. اس لیے خیال کر وہ یادگاریں ہیں, وہ یادگاریں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہاں جا کے صحیح جو کی جاتی, اللہ اکبر, صحیح کر کے وہاں سے انسان حلق کر کے فارغ ہوتا ہے. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا, جتنا یہ سفر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق ہے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں. چل پڑا حاجی عمرہ کرنے والا, مکہ سے چل پڑا مدینہ المنورہ کی طرف. مسجد نبوی کی فضیلتیں بڑی عجیب ہیں. ایک نماز تو مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھ, 70,000 یا 75,000 نمازوں کا ثواب تیرے علامہ میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا, طریقہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا. کبھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کرنا. خیال کر, 2 قسم کے لوگ ہیں جو بڑا نقصان اٹھا کے آتے ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ. میں نے خود وہاں 2 دفعہ چلا گیا ہوں, مشاہدہ کیا ہے. وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے دل و دماغ میں اللہ کا تصور ہی موجود کوئی نہیں ہوتا. وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں ہم نبی سے مانگنے آئے ہیں, ہم نبی سے درخواستیں کرنے آئے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرنے آئے ہیں. ابھی ہمارے اس سفر کے دوران ایک واقعہ ہوا. ایک بد نصیب گیا اور وہ اپنی شادی کا کارڈ نبی علیہ السلام کے روزے پہ پھینک کے آیا کہ میں نبی کو اپنی شادی کی دعوت دے رہا ہوں. یہ تو حال ہے امت کے عقیدوں کا. قرآن کا عقیدہ لوہے کی لٹ ہے میرے عزیز. قرآن کے عقیدے سے در در مت ہو. قرآن کا عقیدہ لوہے کی لٹ ہے. مسلمان کا پکا ٹھکا
کا سچا سچا عقیدہ ہے سارے نبیوں کے اجسام مبارکہ مطہرہ مقدسہ آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں. مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں, گلاب کا پھول ٹہنی میں اتنا تر و تازہ نہیں جتنے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے اجسام مبارکہ اپنی قبروں میں تر و تازہ موجود ہیں, لیکن ان کی ارواح مقدس اور ان کی روحوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. نبیوں کی روحوں کا ٹھکانہ ان کی قبریں نہیں ہیں, نبیوں کی روحوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. قرآن کی مان تو قرآن کہتا ہے کہ لدخل الجنہ, او شہید حبیب نجارہ سیدھا جنت میں داخل ہو جا. قرآن کی مان تو قرآن میں بی بی آسیہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ میں تیرے در تیرے رستے میں شہید ہو کے آ رہی ہوں, میرے لیے جنت کے اندر بنگلہ بنوا دے, کوٹھی بنوا دے. حدیث مان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. آمنہ کے لال کا آخری وقت ہے, نبی علیہ السلام کی انگلی آسمان کی طرف ہے, آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ دے دے, اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ دے دے. اللہ اکبر. میرے نبی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا کی تو مان لے, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہتی ہیں وا بتا من جنت الفردوس ماوا. آئے میرے بابا, آئے میرے بابا, میں فاطمہ مدینے میں رہ گئی اور میرے بابا نے ڈیرے جنت الفردوس میں لگا لیے. اس لیے عقیدہ صاف رکھ, عقیدہ دو ٹوک رکھ. مانگنا عبادت ہے اور اس عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ دوسرا عقیدہ صاف رکھ ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور. آج تو میرے مدنی کی قبر مبارک 5 دیواروں کے اندر بند ہے. کتنی دیواروں کے اندر؟ 5 دیواروں کے اندر بند ہے, لیکن بالکل اصلی قبر کے سامنے بھی اگر تو کھڑا ہو اور تو نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجے, صلات بھیجے, تب بھی نبی علیہ السلام براہ راست تیرا سلام صلات نہیں سننے والے, اس لیے کہ سلام صلات یہ دعا ہے اور دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ درود پڑھنا ذرا, وہاں بڑی صاف باتیں لکھی ہیں. کئی تو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ضدی, وہ کہتے ہیں جی وہاں روزے پہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں اکٹھے, اگر لکھا ہوا تو دونوں کا ٹکٹ میرے ذمہ, نہ لکھا ہوا دونوں کا ٹکٹ تیرے ذمہ. وہاں جو لکھا ہے اسے غور سے پڑھ. وہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, صلات بھی ہو سلام بھی ہو اللہ کے سچے سچے رسول پر. میرے نبی کے روزے کے سامنے آج جالی پہ لکھا ہے السلام علی رسول اللہ, آگے لکھا ہے السلام علی ابی بکر, آگے لکھا ہے السلام علی عمر, سلام اللہ کے رسول پر, سلام حضرت ابوبکر صدیق پر, سلام حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر. خیال کر آخری جملے کہہ رہا ہوں, ذرا درود پڑھ تو صحیح نا. درود ہے کیا؟ اللہم. میں اللہم کا معنی کرتا ہوں, میں نے ٹھیک کیا تو آپ کہیں ٹھیک, غلط کیا تو آپ کہیں غلط. اللہم اے اللہ کے رسول, اے رسول نہیں, اللہم اے نبی. اللہم کا معنی ہے اے اللہ. بات کس سے ہو رہی ہے؟ ادھر درود پڑھ تب بھی بات کس سے؟ روزے کی جالی پکڑ کے پڑھ تب بھی بات کس سے؟ بات ہو ہی کس سے رہی ہے؟ اور اللہ سے جو بات ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اور دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اے اللہ صلی علی محمد,
اپنے اس نبی پر جس نے 23 سال مارے کھائیں تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، روتا روتا مکہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن تیرے دین پہ سودے بازی نہیں کی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ رحمتیں کر، برکتیں کر، جیسے تیری رحمتیں اور برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ برکتیں نازل کر اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تیری برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید۔ اللہ تو ہے تعریفوں کے لائق، تو ہے بزرگی والی ذات، اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، مسئلہ صاف کر کے پکار، مسئلے کو سمجھ کے جا۔ آخری جملہ ہے، اس کو سمجھو گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ شرک کا چور دروازہ، شرک کا چور دروازہ، جہاں سے شرک گزر کے ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ شرک کا چور دروازہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا میری سن لیتا ہے۔ یہ عقیدہ شرک کا کون سا دروازہ ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ ہوگا تو تب بنی والے کی قبر پہ جائے گا، یہ عقیدہ ہوگا تو جب حسن ابدال کی پہاڑی چڑھے گا، یہ عقیدہ ہوگا تو بری امام پہ جائے گا، یہ عقیدہ ہوگا تو کسی قبر کے پھیرے لگائے گا۔ لیکن قرآن نے اس چور دروازے کو کیا کر دیا ہے؟ اور بند نہیں کیا، صرف بند کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ قرآن نے کہا جو بھی قبر میں چلا جائے، عادت اور قانون یہ ہے کہ وہ تیری سن نہیں سکتا۔ ارے مردے کا سننا تو دور کی بات ہے، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، انہوں نے بات سنی کوئی نہیں۔ ارے سے بھی چھوڑو، ایک ڈورا ہو، ڈورا بہرا، قرآن نے کہا مان تک اس میں منفل ان تدوم لا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، بہرا بندہ ہو، ہے بھی زندہ، ڈورا ہے، اس کی ہماری طرف پیٹھ ہے، پیچھے سے ڈھول بھی بجاؤ تو ڈورے کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، حالانکہ ڈورا بالکل زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جاگ رہا ہے، صرف اس کے کان کا پردہ مردہ ہو گیا ہے، صرف اس کے کان کا پردہ، صرف پردہ مردہ ہے تو نہیں سن سکتا، تو جب سارا بدن مردہ ہے تو کیسے سن سکے گا؟ اور آخری مثال دے رہا ہوں، 2 پیر لے آؤ، 2 بزرگ لے آؤ اور ایک نئے ماڈل کی گاڑی لے آؤ، دونوں سے موبائل لے لو، ایک پیر صاحب کو گاڑی کے اندر بٹھاؤ، دوسرے پیر صاحب کو گاڑی کے باہر صوفہ لگا کے دے دو، شیشے چڑھا دو اور ان دونوں کو کہو کہ آپس میں گپ شپ لگاؤ، کوئی پہنچے ہوئے پیروں، آپس میں گپ شپ لگاؤ۔ وہ دونوں کہیں گے جب تک شیشہ درمیان میں ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سن ہیں بھی زندہ، جاگ بھی رہے ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، صرف درمیان میں کس کا پردہ آ گیا ہے؟ شیشے کا پردہ آ گیا ہے۔ تو جب شیشے کا پردہ آ جائے تو 2 زندے ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے، تو منو ٹنو مٹی کا پردہ آ جائے تو نیچے پڑا مردہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔